نے غلام خریدا۔ جب غلام کو خریدنے لگا تو غلام نے عرض کیا کہ اے میرے آقا، میری 3 شرائط ہیں۔ آقا نے کہا کہ تیری 3 شرائط کون سی ہیں وہ بتا۔ اس نے کہا کہ اے میرے آقا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تمنعنی عن الصلاۃ اذا دخل وقتہا، کہ تو مجھے نماز سے نہیں روکے گا جب نماز کا وقت آ جائے، یعنی جب نماز کا وقت ہوگا میں نماز ادا کروں گا، تو مجھے نماز پڑھنے سے نہیں روکے گا۔ دوسری میری شرط یہ ہے کہ میں دن کے وقت تیرا کام کروں گا، دن کے وقت تیری خدمت کروں گا، رات کے وقت میں فارغ رہوں گا، مجھے کوئی کام نہیں سونپا جائے گا رات کے وقت میں فارغ رہوں گا۔ تیسری اس نے کہا کہ یہ شرط ہے کہ مجھے ایسا کمرہ دیا جائے کہ جہاں پر کوئی نہ ہو، صرف میں اکیلا ہی رہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی اس کمرے میں داخل نہ ہو۔ آقا نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تیری تینوں شرائط جو ہیں یہ منظور ہیں۔ اب آقا اس غلام کو لے گیا، گھر میں گیا، اپنے محل میں جا کے اس نے کمرے دکھائے۔ غلام نے سارے کمرے دیکھے، ایک کمرہ جو ویران پڑا تھا، جس میں کوئی شے نہیں تھی، بالکل خالی تھا۔ جب بالکل خالی تھا تو غلام نے کہا کہ اے آقا، یہ کمرہ مجھے دے دیجئے۔ آقا نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتا کہ تو نے یہ کمرہ کیوں پسند کیا کہ جس میں کوئی شے نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، بالکل خالی ہے، ویران پڑا ہے۔ تو غلام نے کہا کہ اے میرے آقا، جو ویران جگہ ہو اس جگہ پر جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ کے ذکر کی برکت سے وہ جگہ آباد ہو جاتی ہے، وہ جگہ اچھی ہو جاتی ہے۔ اب غلام نے کیا کیا، وہ کمرہ لے لیا۔ دن کے وقت غلام نے بادشاہ کی خدمت کرنی، آقا کی خدمت کرنی۔ رات کے وقت غلام نے یہ کرنا کہ رات کے وقت اس نے ساری رات عبادت میں گزارنی۔ ایک دن ایسے ہوا کہ آقا کے پاس اس کے دوست رات کے وقت آئے۔ جب رات کے وقت اس کے دوست آئے تو انہوں نے شراب بھی پی، رقص بھی کیا، ناچ گانا سارا کچھ ہوا، بے حیائی ہوئی، سارا کچھ۔ جب آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا تو آقا نے کہا کہ میرا جو غلام ہے میں جا کر اس کو تو دیکھوں وہ کس حال میں ہے۔ اب جب آقا اپنے غلام کے پاس گیا تو ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ وہ معاملہ کیا تھا کہ غلام نے سجدے میں سر رکھا ہے اور مالک کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ مالک، تو نے میرے اوپر ایک حاکم بنایا ہے، میں دن کے وقت اس کی خدمت کرتا ہوں، رات کے وقت تیری عبادت کرتا ہوں، اگر میں اس کی خدمت نہ کروں تو میں دن اور رات تیری عبادت میں گزار دوں۔ یہ عرض غلام سجدے میں سر رکھ کے کر رہا ہے اور آقا نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور اس کے کمرے تک آ رہا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے انوارات اس کے کمرے پر، اس جگہ پر برس رہے ہیں۔ اب آقا یہ معاملہ دیکھتا رہا، چلا گیا۔ اگلے دن آقا آدھی رات کا وقت ہوا، اپنی بیوی کو لے کے آیا۔ بیوی نے بھی یہ معاملہ دیکھا۔ وہ غلام یہ عرض کر رہا ہے کہ مالک، اگر میں اس کی خدمت نہ کرتا تو دن کو بھی رات کو بھی تیری عبادت کرتا، کوئی وقت ایسا نہ ہوتا کہ جس وقت میں تیری عبادت نہ کرتا۔ اور اس کی بیوی نے بھی دیکھا کہ آسمان سے ایک نور اتر رہا ہے جو اس کے کمرے پر، اس کی جگہ پر آ رہا ہے۔ جب اس آقا نے یہ سارا معاملہ دیکھا، اس کی بیوی نے دیکھا، تو صبح ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ میاں بیوی نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، یہ سارا وقت عبادت میں گزارے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے، میاں بیوی نے، آقا اور اس کی بیوی نے بتایا کہ ہم نے تیری آج رات ایک کرامت دیکھی۔ اس نے کہا میری کون سی کرامت دیکھی؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ تو عبادت کر رہا تھا، تیرے کمرے پر آسمان سے نور اتر رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے
آقا اور اس کی بیوی نے کہا کہ جاؤ، ہم نے تجھے آزاد کیا، آج کے بعد تو دن اور رات عبادت کر۔ اب اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک میں نے تو تجھ سے عرض کیا تھا کہ میرا راز کسی کے سامنے نہ کھولنا۔ مالک یہ کیا ہو گیا؟ مالک اب میرا راز کھل گیا ہے تو اب مجھے موت دے دے۔ اسی وقت اس غلام کو موت آ گئی۔ اب اس حکایت پر غور کیجئے کہ وہ غلام، اس کو اللہ کے ساتھ کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی کہ ساری رات سجدے میں سر رکھ کے گزار دیتا تھا۔ اب ہم اپنے حالات پر غور کریں۔ بچے ہیں، ان سے پوچھ لیا جائے، یہ 6 گھنٹے اسکول جائیں گے، 2 گھنٹے پھر علیحدہ پڑھنے کے لیے جائیں گے، پھر 8 گھنٹے گزار دیں گے۔ کوئی کام والا ہے وہ بھی 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے لگا دے گا، لیکن جب کہا جائے نماز کا 1 گھنٹہ عبادت کے لیے نہیں گزارے گا۔ اب اس غلام کی زندگی پر غور کریں، سارا دن کام کرتا ہے، سارا دن کام میں گزارتا ہے، ساری رات سجدے میں گزارتا ہے۔ کیسا خوش قسمت تھا، اللہ کے ساتھ کیسی اس کی محبت تھی کہ ساری رات وہ عبادت میں گزارتا تھا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم 5 وقت صرف اور صرف باجماعت نماز ضرور ہمیں ادا کر لینی چاہیے۔ تو یہ بزرگان دین کے حکایات ہوتی ہیں، ان سے ہمیں اپنی زندگیاں پڑھ کے درست کرنی چاہیے کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا ہے۔